بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال لے کر آئے ہیں شیخ ذوالفقار صاحب کے پاس سے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں یورپ میں، پاکستان میں، جہاں بھی کسی مدرسے یا مسجد کا افتتاح کیا جاتا ہے، آغاز کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے تعاون کے لیے مختلف قسم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور ہمیشہ ایک سوچ سامنے آتی ہے کہ جی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور مسجد اور مدرسے کے لیے تعاون اکٹھا کرنا ہے تو کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے، کسی ایسے عالم کا انتخاب کیا جائے جو مجمع کو خوب گرمائے اور ان کی جیبوں سے مال نکلوانے کا فن رکھتا ہو۔ یہ سوچ ہمارے اندر سب سے پہلے آغاز میں ہی پروگرام کی آتی ہے۔ تو جاننا چاہیں گے کہ شرعی طور پر کسی مسجد، مدرسے یا دینی معاملات کے لیے تعاون کو اکٹھا کرنے کے لیے شریعت نے کون سا اصول رکھا ہے، یا کیا یہی سوچ جائز ہے، اس طریقے سے اکٹھا کرنے کے لیے ایسے فرد کا انتخاب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جانتے ہیں انشاءاللہ اس سوال کی تفصیل جو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تعاون کے لیے جان لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ ہر محلے کے اندر مسجد بنائی جائے۔ آج جو پرابلم ہے وہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں کہاوت مشہور ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ آج ہر قصبے میں، ہر قریے میں، ہر جگہ پہ جو مسجد بنائی جا رہی ہے وہ اصل میں مسجد نہیں بنائی جا رہی ہوتی، اس کو سجا کے اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے کہ وہ مسجد جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ والی مسجد رہتی نہیں ہے۔ اگر مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو تو پھر مسجد کے لیے کوئی زیادہ پیسہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی مسجد قباء بنائی، اس میں کتنا چندہ اکٹھا ہوا۔ مسجد نبوی اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد کے لیے دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہم آپ کو اس کی قیمت دیں گے۔ تو جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ مطلب بغیر شو آف کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ آج جو ہمارے یہاں مسجد بنانے کے لیے چندوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں جو چند ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ اپنی مسجدوں کو سجانا اور سنوارنا نہ شروع کر دیں، یعنی اس میں اس کی آرائش کے اوپر پیسہ نہ لگانا شروع کر دیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک مسجد جانے کا اتفاق ہوا جو یہاں اٹلی میں بولونیا شہر میں پرانی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، ایک عرصے سے چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب میں جب وہاں پہ اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک فانوس ہے، اگر وہ فانوس نہ بھی لگایا جائے تب بھی اس مسجد میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر جو ہم بیل بوٹی اور آیتیں جو مسجدوں کے اوپر لکھتے ہیں، اس کے اوپر جو آرکیٹیکچرز آتے ہیں ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ جتنی سادہ مسجد ہوگی، آپ اپنے سامنے اس دور کی اس مسجد کو رکھیں جس مسجد کے اندر میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتا تھا، امامت کراتا تھا، اور کبھی ایسی وصیت نہیں کر کے گئے کہ اگر میرے بعد تمہارے پاس اچھا پیسہ مال و دولت آئے تو اس مسجد کو ایسا کر دینا، ایسا کر دینا۔ جیسے جیسے مسجدوں کے اندر آرائش کا کام شروع ہوا، لوگوں کے ایمان میں کمی آنی شروع ہوئی، ہم نے دیکھا۔ آج میرے پاس بھی کئی بار ایسے میسیجز آتے ہیں کہ جی ہم نے مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا ہے، ہم نے مسجد کے اندر یہ لگانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کے اوپر اس کی استطاعت کے مطابق وزن رکھا ہے۔ میری مسجد کو صاف ہونا چاہیے جس مسجد کے اندر میں جاتا ہوں، امام کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ باقی مخیر حضرات سے اپیل کی جا سکتی ہے کہ آپ اس میں جتنے آپ تعاون کر سکتے ہیں ہر ایک اتنا تعاون کریں، لیکن یہ جو ہم لوگ جیسے اللہ معاف کرے جو کنسرٹس وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص آتا ہے، وہ مطلب آتا ہے ایسے جیسے وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اور وہ مسجد کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر اپنی جو رات اس نے جو لگائی ہوتی ہے اس کے علیحدہ سے پیسے لیتا ہے، اور اس کی بھی جو پبلسٹی کرتا ہے کہ دیکھو جی جو آتا ہے تو اس کے بھی جو نا اخراجات ہیں۔ اگر تو تم اللہ کے لیے آ رہے ہو، اللہ کی مسجد کے لیے آ رہے ہو، جب تم اس مسجد کے اندر آ گئے تو اس کا مطلب وہ مسجد تو بنی ہوئی ہے، وہ مسجد تو بنی ہوئی ہے، تم خالی زمین پر تو نہیں آئے نا۔ جب وہ مسجد بنی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے مزید چندے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد ہے، اس کی 4 دیواریں بن گئی، چھت ڈل گئی ہے، اندر اللہ کے دین کا کام شروع ہو رہا ہے۔ مخیر حضرات آئیں گے، وہ جب دیکھیں گے تو خود بخود کرتے جائیں گے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنبیہ کی سورہ فرقان میں آپ جب پڑھتے ہیں 57 ما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کام کے اوپر جو اللہ کے دین کا کام ہے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، ہاں جو تم میں سے چاہے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ سیدھا کر لے۔ اور اس کے اندر لا اکراہ فی الدین کو ہم نے مطلب اور جگہوں کے اوپر چسپاں کیا ہوا ہے، لیکن چندے کے معاملے میں ہم اس وقت تک اٹھتے ہی نہیں ہیں جب تک بندوں کی جیب سے چندہ نکلوا نہ لیں۔ ہمارے اندر جو آج فسق و فجور کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دلوں کے اندر قرآن اترتا نہیں ہے،
ایک مہینہ آتا ہے سال کے اندر جس کے اندر اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اپنا تزکیہ کر لو، شیطان بند ہو گئے. اس مہینے کو الا من رحم اللہ، ہمارے علماء نے، ہماری عام عوام نے اس کو لوٹ سیل کا مہینہ بنا لیا. جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب رمضان آ رہا ہے میں کسی مسجد میں جاؤں گا، وہاں پہ جناب قرآن سناؤں گا اور پیسے لوں گا. تو قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے پہلے کہ لوگ قرآن کے ذریعے سے مال بٹورنا شروع کر دیں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو. آج کون سی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں رمضان میں، حالانکہ مسجد مکمل ہے، مسجد کے نام کے اوپر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، امام کے نام کے اوپر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو پھر اس مسجد میں ان لوگوں کے اندر اس قرآن کا پیغام کیسے اترے گا؟ قرآن تو جب اترا اس وقت لوگوں کے پیٹوں میں بھوک تھی، پیٹ خالی تھے، ایمان سے بھرے. آج لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ایمان سے خالی ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے مسجد کو بھی ایک محل بنانے کی کوشش کی. وہ ہماری مسجد نبوی ہو، ہماری کوئی بھی مسجد ہو، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری مسجد میرے ساتھ والی مسجد سے زیادہ جو نا سجی ہوئی ہو، اس کے اندر زیادہ پیسے لگے ہوں، اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوں، اس کے اندر فانوس بھی اچھے سے اچھا لگا ہو. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت آئے گی نہیں اس وقت تک جب تک لوگ مسجدوں کو بنانے میں فخر محسوس نہ کریں. تو اس لیے مسجدوں کو سادہ رکھیں، آپ کو چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس مسجد میں سختی سے منع ہے کہ کوئی لسٹ نہیں لگے گی کہ مہینے کے خرچے کے لیے آ کے پیسے دو. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ رمضان کے اندر کہ اس مسجد کے لیے اس مسجد میں یا کسی اور مسجد میں جا کے 1 بھی جمع کیا جائے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید کے دن ہم ضرور چندہ اکٹھا کرتے ہیں. یہاں پہ ایک وقت تھا ایک بھی ہمارے پاس حافظ نہیں ہوتا تھا. ابھی یہاں پہ ہر رمضان میں جھگڑا ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں جھگڑا ہوتا ہے کہ قرآن کون سنائے گا، اور سب کو پتا ہوگا یہاں قرآن سنائیں گے، ملنا میں کچھ نہیں ہے، کھانا بھی گھر سے کھا کے آنا ہے اور جیب سے پیٹرول کے پیسے بھی لگانے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پیچھے حافظ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے. اور ویکینڈ پہ تو دو بندوں میں تو مست جھگڑا ہوتا ہے. ایک ینگ لڑکا ہے، بچہ ہے، وہ ماشاءاللہ اس نے اس مسجد سے اسٹینڈ لیا، اس نے قرآن حفظ کیا. اس کے باپ کا اکثر جھگڑا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی قرآن سنائے گا. وہ کہتے ہیں 2 حافظ پہلے سے موجود ہیں، پھر اس کو ہمیں سسٹم کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ کے پاس اخلاص ہوگا تو ایئر کنڈیشن آپ کے ایمان کو تقوی کو اوپر نہیں لے کے جائے گا. فانوس اور یہ جو ہم اتنی مہنگی مہنگی ماربل لگاتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں بھوکا مر رہا ہے، آپ مسجد کے اوپر 1 کروڑ روپیہ لگا دیا آپ نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھنے میں آپ نے کتنے لاکھ روپے لگائے. ہَذَا مِن فَضْلِ رَبِّی، آپ نے کتنے لگائے؟ میرے نبی نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف جن کے اونٹ سونے کے لدے ہوتے تھے، اگر مسجد کو بڑا کرنا پڑا تو اس لیے کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں بھی فانوس نہیں لگے. آج ہمارا ایک گنبد بنانے میں، مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد کا نہیں تھا پتا؟ سبز گنبد بنانا ہے جی. مینار کس لیے تھے؟ مینار تو صرف اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا کہ کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے، لاؤڈ سپیکر تھے نہیں، تاکہ آواز دور تک جائے. اور ہم جانتے ہیں جتنا اونچا مینار ہوگا تو آواز دور تک نہیں جائے گی، اس لیے مینار کی بھی ایک خاص حد ہوگی تاکہ آواز اوپر ہوگی تو نیچے نہیں آئے گی، نیچے سے اوپر جائے گی آواز. آج ہمارے پاس سے علم بھی چلا گیا. ہم نے مسجد کا حصہ بنا دیا مینار کو، ہم نے مسجد کا حصہ بنا دیا گنبد کو. گنبد نہیں ہوگا، مینار نہیں ہوگا، مسجد ہی نہیں ہے. یہ یورپ میں بھی یہی مسئلہ ہے. ایک مینار کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ اگر وہ صرف آپ مینار کے پیسے بچا لیں تو آپ کی مسجد کی 4 دیواری پوری ہو جائے گی. اس لیے اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں، ان کے عمل کو سیکھیں. مسجدوں کے اوپر اتنی سجاوٹ کریں، ہاں اس کو صاف ستھرا رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجدوں کو صاف رکھو، ان کے اندر خوشبودار بناؤ مسجدوں کو. ہماری مسجدوں کی صفائی، ہماری مسجدوں کے اندر خوشبو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی جو نا فالتو چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ کیمرہ مار کے مسجد دکھائیں کہ الحمدللہ بطور آئیڈیل کہ یہ مسجد ہے بالکل سادہ اور اللہ کی رحمت سے جتنی ضرورت ہے اسی طریقے سے یہ مسجد جو ہے نا اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے. اور واقعی ہی یہاں مسجد کے اندر کسی طرح اخلاص ہے، اور اس اخلاص کی برکت سے اللہ کی رحمت سے یہاں غیر مسلم لوگ آتے ہیں، اسلام بھی قبول کرتے ہیں. اور یہ مسجد کھلی ہے سب کے لیے. لوگ اپنے سوالات لے کے آتے ہیں، جو بھی کسی کو اسلام کے حوالے سے خدشات ہیں وہ لے کے آتے ہیں، جوابات ملتے ہیں. قرآن ان کو اسی زبان کے اندر گفٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے، تحقیق کرتے ہیں اور واپس آ کے اللہ کی رحمت سے یہاں پر کافی تعداد میں لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے. اور انشاءاللہ اپنی کہی باتوں کے اوپر پوری طور پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. اور یہ واحد انشاءاللہ تعالی مسجد ہوگی جو ہر طریقے سے کردار کو اور عملی جامہ پہنا کے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالی شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس مسجد کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہمیشہ کے لیے اسی طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.